نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله لنا في القرآن العظيم ورفعنا وإياكم للآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے آج پھر سے ہمیں موقع فراہم دیا ہے کہ صحیح بات کرنے کو، حق بات پہنچانے کو، حق بات کو تسلیم کرنے کو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ دیکھو، دنیا میں اللہ رب العالمین نے اپنا قانون اور اپنا نظام جو ہے وہ لوگ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اپنا قانون ہے اللہ رب العالمین کا، اپنا نظام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، فلسفہ ہے، معیار ہے، بنیاد ہے۔ یہ کس کی ہے؟ سر زمین بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ تمام کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ کون ہے؟ رب العالمین کی ذات۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اور پیارے آقا سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اور اوپر سے انہوں نے جو دنیا بنائی اور ہمیں پیدا کیا ان سب کے بارے میں ہمارے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ بہت سارے آج کل کی جو کرنٹلی ایشوز چل رہے ہیں، بہت ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اس چیز کو ہم لوگوں نے کس طرح سدھارنا ہے اور اس کو کس طرح سے پھینکنا ہے، بیک کر دینا ہے۔ اور ہم نے کم بیک کا بولا ہے جب آپ جو اصل بنیاد کو لے کے چلیں گے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بنیادی اہم جو اصل عقیدہ ہے نا وہ توحید کا عقیدہ ہے، رسالت ہے، توحید ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 ارکان جو ہیں، اصل جو مین بنیادی ارکان جو ہیں ہمارے ذکر کر کے بتائے، جس میں عقیدہ جہاد دی، جہاد کیا آتے موجود ہے۔ پہلا کون سا عقیدہ ہے؟ کلمہ طیبہ۔ پہلا کلمہ نہیں پڑھو گے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھو گے، خدا کی قسم کامیاب نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیادی ارکان ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے تو سمجھ لو کہ آپ دار اسلام سے خارج ہو۔ کیا فرمایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالی، وہ خود اپنا کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے خود کا ان کا بنیادی عقیدہ تھا۔ اس وقت اس طرح کوئی نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے بھی ایک نماز کو ترک کر دیا سمجھ لے وہ دار اسلام میں نہیں، وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے، کافر ہے وہ۔ یہ بات حدیث میں بھی موجود کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے بھی ایک نماز کو بھی ترک کر دیا، نماز کو ترک کر دیا تو سمجھ لو دار اسلام میں نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ روزہ۔ روزے کی اصل بنیاد کے وہ ہے نفلی روزے ہیں، فرضی روزے ہیں۔ نفلی تو چلے ایک بنیاد نہیں ہے مگر ایک فضائل کے طور پہ نفلی روزے بولو رکھے جاتے ہیں۔ بنیادی روزے جو ہیں ہمارے فردی ہیں، جو کون سے ہیں؟ رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس میں ہم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اے مومنو، اے ایمان والو، تم سے پہلے امت سے بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور اس پر بھی روزے بولو فرض کر دیے گئے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس امت سے بھی فرض کر دیے گئے، قرآن مجید نے بتائے۔ پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ جس کے اوپر لازم ہو جائے، فرض ہو جائے، زکوٰۃ کی اصل بنیاد پتہ لگ جائے کہ آپ پر فرض ہو گئی ہو تو آپ نے اس کو ادا کرنا آپ پر بولو لازم ہے۔ اب جو لوگ بولتے ہیں فلاں دیکھو ہم تو ایسی دے دیتے ہیں، نہ جو حکم الہی آ جائے، اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس بنیاد کو ہم لوگوں نے پہلی فرصت میں ماننا ہے۔
मैंने अभी शुरू में क्या कहा, कानून किसका है, बुनियाद किसकी है, बनाने वाला कौन है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन। फिर आखिरी 5 का जो अरकान है हमारा, जो मेन बुनियादी अरकान है वो हज। हज जिस पे लाजिम हो जाए, जिसके ऊपर पक्का हज हो जाए, फर्ज हो जाए, तो उसके ऊपर भी लाजिम है कि वो हज अदा करे, वरना गुनाहगार होगा। जिस तरह नमाज छोड़ने वाला है, जिस तरह रोजा छोड़ने वाला है, बिना कोई उजर के रोजा छोड़ने वाला भी गुनाहगार है। एक उजर हो गया, बीमारी हो गई, वो अलग बात है, मुसाफिर है अलग बात है, इसका भी जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और उनके जो जानशीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने हमें सब कुछ खोल खोल के बता दिया। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, अपनी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात नहीं करते, जो भी उनके मुंह से मुबारक से निकलता है समझ लो कि बोलो वही दुरुस्त होता है, क्योंकि वो मुंह मुबारक से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज निकलने, वो अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताए होते और उनके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमें बता रहे होते। कितना बड़ा मयार है, कितना बड़ा बुनियाद है। ये बहुत बड़ी एक अकली दलील भी है, मैं जो एक जहनी दलील भी है कि भाई बंदा किस तरह मतलब के लोगों को इस्लाम बता रहा है। देखो मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है, जो हर किसी को मोटिवेट कर रहा होता है, जिसे कि हम जैसे जाहिल बेगैरत है, अल्लाह माफ करे, बस कहना नहीं चाहिए और आप भी शामिल है। देखो मैं अपने आप को इतना बड़ा आलिम फाजिल, मैंने पहले भी कहा है, नहीं समझता। लोग बोलते हैं यार बड़ा इल्म है तेरे पास, मैंने बोला होगा, आपसे ज्यादा नहीं होगा मगर होगा। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हिदायत पे लाने वाला भी कौन है, रब है। हिदायत पे चलाने वाला भी कौन है, रब है। हम कौन होते हैं भाई, हम तो हर वक्त गुनाह में पड़े रहते हैं, हर वक्त मतलब चलता रहता है। हम किसी को स्टेटमेंट दें, बयान करें, तो वो मेरी राय पे इख्तलाफ करेगा। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टेटमेंट आ जाए, जो सहाबा किराम ने सुनी, उन पे इख्तलाफ करना लाजिम बोलो नहीं है। क्या बुनियादी मयार है। और एक लम्हा नहीं, एक घंटा नहीं, एक कुछ साल नहीं, पूरा 1400 साल कयामत तक के ये जो बुनियाद बन गई इस्लाम की, एक वर्ड के अंदर, ये शान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैसे बुनियाद तो यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी से क्या थे, उम्मी थे, ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। फिर भी देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटिवेशनल स्पीकर बन के किस तरह लोगों को गाइडेंस दी, हिदायत दी। ये कोई आसान नहीं है। कोई आज कोई मोटिवेट करे, किसी को हिदायत की तरफ ले जाने की कोशिश करे, वो नाकाम हो जाएगा। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह लोगों को हिदायत से लेकर आए और किस तरह मतलब कि उनको अपना अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून सिखाया है भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून सिखाया, उस बुनियाद पे चले और दूसरों को भी चलाया और बताया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन थे, तो वो तमाम जानों के रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, एक आला मोटिवेशनल स्पीकर बन के आए। ना एक बंदा जो है ना लिखना जानता है, एक बंदा जो है ना पढ़ना जानता है, फिर भी देखो किस तरह लोगों को इल्म सिखा के गए। अब लोग बोलता है ये क्या बातें करते रहते बैठे हुए, ये कुछ नहीं है, शान इसी में तो है। क्या शान है, अब आप सुनो मेरी बात, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से भी बोलो नहीं पढ़ा सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। क्योंकि कांटेक्ट किससे था, बोलो अल्लाह से था। क्योंकि यही तो सच्ची नबूवत होने की दावत थी, यही तो असल मयार था नबूवत का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान से बोलो नहीं पढ़े। सबके टीचर हैं मगर मेरे नबी का कोई इंसान टीचर ही नहीं है। क्यों, सिर्फ टीचर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यही बात हजरत मुफ्ती तारिक मसऊद साहब ने की थी, बहुत आला मयार रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मी के मायने यही होता है, जो असल जो मतलब है ना उम्मी का यही है। अब गुस्ताखी कर दी, ये कर दिया, बेइज्जती कर दी, ना 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 ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपने पैगंबर को भेजा और ईशान बनाकर भेजा, क्योंकि अपने पैगंबर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि दिखाना चाहते थे, उम्मत को, लोगों को बताना चाहते थे कि एक पैगंबर ऐसे आएंगे जो सबसे मुख्तलिफ होंगे, सबसे आला होंगे, उनका मयार सबसे बुलंद होगा, तमाम अंबिया से बुलंद होगा, तमाम इंसानियत से बुलंद होगा। तमाम जितने लोग हैं अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा मर्तबा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते, जिन, इन सब मतलब क्या है उसमें, उन सबसे आला क्वालिटी में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही बात है। फिर सूरह फतह में आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तो तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। क्या फरमाया, मैं तो तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। क्या है, बस मुझ पर इतना है कि मुझ पर वही नाजिल होती है। तो बता दिया ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो तुम्हारी तरह इंसान, इंसान क्या मतलब बशर है। अब लोग बोलते हैं, इस पर भी एतराज करते हैं कि आप लोगों ने
ہمارے پیغمبر کو اپنی طرح کا انسان کہہ دیا. ہمارا ہرگز یہ دعویٰ نہیں. نبی ہوتا ہے معصوم. انسان سے مراد نبی انسان تو ہیں, بشر تو ہیں, مگر اعلیٰ کوالٹی کے بشر. سمجھتے ہو؟ وہ معصوم ہے, وہ نبوت کا اعلیٰ درجہ ہے, وہ نبی ہیں. ہماری کیا اوقات کہ ہم نبی کے خاک کے مطابق بھی پہنچ سکے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان جو ہے, آپ کا اللہ والا کرے, کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ بھائی ہماری طرح اسی طرح تھے, ہم طرح ایسے تھے. نہ, کبھی کوئی انسان, کبھی مومن, کبھی بھی مسلمان یہ دعویٰ بولو نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو عشق نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ربیع الاول میں بنایا جاتا ہے, ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, 12 ربیع الاول, اس میں کس طرح مطلب کہ گانے بھی چلتے ہیں, ناچ بھی ہو رہا تھا, فلاں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ نبی کی تعلیمات کے اوپر ہے؟ نہیں ہے بھائی. نبی کی تعلیمات وہ ہے کہ نبی کو فالو کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے بس روڈے بند کر دیا, سب کچھ کر دیا. میرے نبی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک مسلمان کہیں سے گزر رہا ہو اور وہاں پہ کانٹے یا سوئی جیسی چیز پڑی ہوئی ہو, اپنے الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں, کانٹے جیسی چیز مطلب کہ پڑی ہوئی سامنے نہیں ہٹایا, ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہو. اتنے بڑے بڑے کنڈکٹر لگا کے بند کر دیتے ہو, جلوس نکالتے ہو, فلاں فلاں فلاں. تو یہ کس طرح مطلب کہ عشق محبت ہوگی؟ پیغمبر سے عشق کرنا, نماز کو جو بنیادی ارکان بتائے وہ ہیں. پیغمبر سے محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوپر درود بھیجنا ہے. ہمارے اکابرین تو ایسا درود بھیجتے تھے, ہر اثر کے بعد کوشش کرتے تھے, جمعے کی اثر کے بعد. میں نے خود اپنے علماء سے سنا, خود ایسی بات سنی کہ اثر کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے مغرب سے پہلے تک کے درود شریف پڑھنا. کیا ہو جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیامت کے روز روزہ محشر میں سفارش کر سکیں. اصل جو معیار سنت ہے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. ہم کیوں کہتے ہیں سنت والجماعت؟ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں جو سنی ہوگا نا, سنی وہ والا سنی نہیں بھی آئی تھی نا, ٹن ٹنا ٹن سنی سنی پتہ کیا کچھ تھی, میں ہوں سنی ٹن ٹنا ٹن 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 سنی. کیا نام ہے ان کا؟ نعت خواں کوئی ہے ریلیوں کے اچھے عالم, وہ ہے نعت خواں. تو یہ انہوں نے پڑھی تھی, انہوں نے بولا ٹن ٹنا ٹن سنی, ایسی کچھ پڑھی تھی, ذہن سے نکل گئی. میں ہوں سنی ٹن ٹنا ٹن. تو آپ کیا ہو؟ مفتی صاحب نے بولا تھا نا آپ کیا ہو؟ ہم بولیں گے ہم سمپل سنی. ہم بھی سنی, آپ بھی سنی. آپ ٹن ٹنا ٹن والے سنی, ہم سمپل سنی. تو بھائی اہل سنت والجماعت کے اندر ہے قرآن, حدیث, سنت, قیاس. کیا ہے؟ قرآن, سنت, حدیث اور قیاس ہے. اس کے اوپر اور سب سے پہلے مطلب کہ صحابہ کرام, مین بنیاد تو صحابہ کرام ہے نا. جو صحابہ کی سیرت کو لے کے چلے گا, جو صحابہ کرام کے معیار کو لے کے چلے گا, وہ ایسا سنی ہوگا. اور سب سے پہلے نبی کے بعد جو پیورٹی ہے, پیورٹی جو جس کو دی جاتی ہے وہ کون ہے؟ خلفائے راشدین. ہمارے پاس حدیث ہے تو سب دعویٰ کرتے ہیں نا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپناؤ. بات ہی ختم ہو گئی. تو یعنی ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, حسن مصطفیٰ, یہ 5 خلفائے راشدین ہیں, جن کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بولو بادشاہ بنے. تو یہ بنیادی, تو صحابہ کرام جو ہیں اصل بنیاد ہے اسلام کی. نبی کے بعد تو صحابہ ہی ہے نا, جس سے ہم نے دین سیکھنا ہے, دین کو لینا ہے. اصل مقصد تو صحابہ ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے الا ملۃ واحدہ, تو کون سا؟ بس ایک جنتی ہوگا, باقی فی النار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا الا ملۃ واحدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس میں میں اور میرے صحابہ ہوں گے. پھر سے بتاتے ہیں میری امت میں کتنے ہوں گے فرقے؟ بولو 73. ایک جنتی ہوگا, باقی 72 جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہوگی, وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ملۃ واحدہ, وہ ایک ہوگا جنتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی, جس میں میں اور میرے صحابہ کرام ہوں گے. بات ہی ختم, جھگڑا ہی ختم ہو گیا, بات ہی ختم ہو گیا. آپ کو نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو فالو کرو, قرآن کو تو ہر کوئی فالو کرتا ہے بھائی, حدیث کو تو ہر کوئی مانتا ہے. ہر کوئی سے مراد وہ بھی ہے نا, ایک وہ نیا فنٹر نکلے, کیا نام یاد نہیں آ رہا, میرے ذہن سے نکل گیا, جاوید غامدی, وہ حدیث کے گھما دیتے ہیں. تذکرہ کرتا نہیں ہوں مگر اب کیا کریں. اب اہل حدیث حضرات بھی کچھ وہ بولتے 3 طلاق کو 1 طلاق کہنا شروع کر دیتے. بولتا ہے نہیں یہ نہیں ہوتا. بولے گا 3 طلاق ہیں تو 1 ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. 3 کو بھی 1 کہتے ہیں. تو بھائی اصل جو ہے صحابہ کرام سے ہم پوچھیں گے. جس طرح میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جواب دے دیا ہے تو مجھے دینے کی جواب ضرورت نہیں ہے.
تو اصل مقصد پہ بات کر لی ہم لوگوں نے. اصل جھگڑا ہمارا اہل حدیث سے یہ نہیں ہے, ان کے بھی الحمدللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے, اس میں یہ نہیں کہہ رہے جائیں گے, مگر جو اصل جو یہ زیرو ہے 3 طلاق کے موضوع کے اندر وہ لوگ کیا ہیں, زیرو. کوشش کریں کہ تگڑے جو بھی ہے حنفی کے ساتھ بیٹھے وہ بتا دیں گے تمہیں کس طرح مطلب کے دلائل دیے جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا. حالانکہ میں اہل حدیث حضرات کا بڑا احترام کرتا ہوں, بہت احترام ہے, محبت ہے ان سے بھائی. قاری خلیل الرحمان صاحب سے بڑی محبت ہے یار, ان کے میں اکثر آتے ہیں نا ٹیلی ویژن میں, قاری خلیل الرحمان بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں یار. کچھ کبھی خبر کر جاتا ہے کہ پیچھے, ورنہ میں ان کے بیان سنتا ہوں, یہ بات حقیقت ہے. تو ان کی مسجدوں پہ جا کے میں نے نماز ہی پڑھی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اہل حدیث کے پیچھے پڑھ نہیں سکتے تو وہ توحید پرست ہوتے ہیں, پراپر ہی توحید پرست ہوتے ہیں. باقی آپ بریلوی حضرات کے پیچھے بھی آپ پڑھیں, وہ بھی مطلب کہ اللہ کو ہی مانتے ہیں, کوئی وہ نہیں کرتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو بھی آیا پڑھ, یہ بھائی نکالو اپنے ہاتھوں سے, کیونکہ قرآن مجید نے اس چیز کو کہہ دیا ہے وَلَا تَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جس نے بھی اپنے دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا سوچ لے کہ اس نے اپنا جہنم میں ٹھکانہ مان لیا. اور ہمارا تو میرا بنیادی عقیدہ ہے جو بھی صحابہ کرام کا, اہل بیت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, بات ہی ختم, وہ سب ہمارا امام ہے. جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, بات ہی ختم ہو گئی. تو اس چیز کو ہم یہ نہیں بولتا رہے یہ بھی وہ بنیادی عقیدے تھے, ختم ہونے کی بات, سب جگہ ختم کر دیے, تبلیغی ہونے تنظیمی ہونے سب ختم کر دیے. اس پہ بھی کھڈے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پوزیشن واضح رکھو اپنی کہ آپ کس کو کر رہے ہو, کس کو اس طرح باتیں کر رہے ہو, یہ پوزیشن آپ نے بولو واضح رکھنی ہے کہ ہم کیا ہیں, بات ہی ختم. باقی ابھی آف دا کیمرہ ہمارا الحمدللہ بیان ہوا تھا پچھلے سیٹرڈے, تو مجھے ایک دوست نے بلایا تھا, تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے مولانا الیاس قادری صاحب کی جو ہیں آئے ہوئے تھے, پہاڑی پکڑی والے جو نہیں ہوتے دعوت اسلامی والے, انہوں نے خود بولا تھا سنت کے دعوت اسلامی والے, ہم اچھی بات ہے تو بہترین, میرے سامنے انہوں نے بیان سنا, سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے, بولا بہت پیاری بات کریے, اہل بیت کی فضیلت صحابہ کرام کی فضیلت, بولا بہترین بات کری آپ نے. تو وہ خود بھی مطلب کہ ہماری جماعت کا, ہمارے معیار کا کیا کر رہے تھے, تعریف کر رہے تھے. بولا ہم تو بیٹھتے ہیں تبلیغ کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ. کوئی میں نے بولا ان کو بھی یہ بتایا جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا امام ہے, خوش ہو گئے, گلے لگے, کھایا پیا ساتھ, چل میرا بھائی تو اپنا جانے اپنا جا, ختم ہو گئی. بہرحال ابھی جو جس موقع پہ جس اس بنیاد پہ جو فوکس دینا ہے وہ کیا ہے, جس سے فتنہ پرستی پھیل رہی ہے, جس سے زنا بھی عام ہو رہا ہے, جس سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ کیا ہے اصل بتاؤں, شادی. کیا ہے شادی. اب یہ بات چل پڑی ہے تو کر ہی لو یار. دیکھو ایک کرو, میری تو الحمدللہ استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, الحمدللہ بولانی چاہیے کہ ابھی تک کہ نہیں ہوئی. انشاءاللہ کوشش ہے بہت جلد ہو جائے گا, اعلان کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو بھائی باقی 3 کا مجھے معلوم نہیں ہے ابھی کہ کیا سینے کیا, پہلی تو ہو جائے, پھر اس کے بعد جا کے اپنا معیار بنائیں گے, اپنی پھر بنیاد کھڑی کریں گے, سمجھے. جو مالدار ہیں ان کو چاہیے, جو حقوق پیدا کر سکتے ہیں اور حقوق ادا کر سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے وہ 3 4 2 لگتا ہو ایسی کی بولو پھاڑ میں جائے, اگلا جائے پھاڑ میں, بولے سب کے حقوق میں دے رہا ہوں, پیسہ ہے میرے پاس, تمہاری ایسی کی تیسی روک سکتے ہو تو روک لو, ہے بھائی, روک سکتے ہو تو روک لو, دیکھتے ہیں کون روکتا ہے, کر کے بتا دو. میں ایک ہی بولتا ہوں, دبا کے شادیاں کرو, تمہاری ایسی کی تیسی پھاڑ میں جائے. اللہ کو ایک وحدانیت کا ڈر رکھ کے شروع, میں مذاق نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کو اس طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہو اللہ پہ سب سے پہلے بھروسہ رکھو, شروع کرو. میرا مقصد نہیں سمجھتے بات کو, نہیں آ رہی بات سمجھ, ارے تم بہت بڑے بشم ہو, نہیں آئی تھی بات, ہمیں تو کھول کے پلا دیا, ہمیں بس پیچھے پڑ رہے ہیں, کراؤ کراؤ کراؤ. پھر دیکھو ہم بھی شاگرد ہیں نا مفتی صاحب کے, تو ابھی ایک بیان چلا تھا کہ ایک بندے نے 24 سال کے اندر 30 40 کر لی, اور 24 بچے, میں بولا 24 سال کے اندر 24 تھے, بولا ہم سے بھی آگے نکل گیا, بولا ابھی بتا دوں اس کو, بولا مرید تم سے بھی آگے نکل گئے. میں ابھی جب لاسٹ ٹائم ریسنٹلی مل کے آیا تھا نا بقرعید سے پہلے, تو میرے دل میں سوچا تھا کہ آپ کا اللہ والا کرے, میں بتاؤں گا کہ اب تو جا رہا ہوں, اگلی بار پکی ہو گیا یہ انشاءاللہ, میرے دل میں بول کے گیا تھا, بس اللہ دعا قبول کرے. اور ابھی کل ہی مسجد نماز عشاء کے بعد وہ ایک صاحب ملے تھے, بولا یار آپ جو ہیں سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں, باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں شادی کی نا, تو آپ جو ہو اصل معیار جو ہے آپ کا, آپ نے خود نہیں کی, کیا مسئلہ ہے. میں نے بولا دعا کرو یار, بولا کر تو لیں گے دعا, پھر پچھتاؤ گے تو نہیں. میں نے بولا نہیں, تو پچھتائیں گے بھائی, ابھی سے کیوں دلیل کروانے میں لگے ہو. تو سب سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے اس الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی چل پڑی شادی. جتنا پھیلا سکتے ہو اس کو پھیلاؤ, بجا دو, ایسی کچھ سناؤ, تاکہ یہ گندگی سے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے سے, اور دیگر جو چیزیں ہیں, یہ جو چیزیں بکواس فضولیات اور
काम बिगाड़ने, टाइम वेस्ट करने, वेस्ट ऑफ टाइम करने के बजाय ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हकायक हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़, जो अल्लाह ने डाला दी है। ये नहीं कि भाई जब भी गंदा रिश्ता है चल मेरा भाई, अब ये नहीं कि अंधोनी जो भी आया खटक करके बोल गया आई लव यू फला ये वो, ना 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 ना, ऐसा नहीं बोलो। पहले तहकीक करो उस चीज की, हम भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं, अब जिनकी नहीं जिनकी हो गई है वो खुद जानते हैं, समझ में आती है नहीं बात। तो मेरे भाई इस चीज को समझो, शादी मैरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इन लाइफ। जब तक के इस बात को पूरी तरह नहीं समझोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। गाड़ी होगी आपके पास, बंगला होगा आपके पास, दुनिया की हर मिल्कियत भी आपको मिल जाए ना, डेंजरी सुकून आपको असल जो पर्सनल सुकून है ना वो नहीं मिलेगा। वो तो कोई भी रख लेता है, फोन है रख लिया, अभी घूम रहे होंगे लेके, गाड़ी सबके पास है, बाइक सबके पास है भाई, वो नहीं है तो रिक्शे पे घूम रहे हैं, क्या चलो रिक्शे पे तो घूम रहे हैं, अबे खेल तो आ रही है, यंगो आ गई, अब उसमें तो घूम रहे हैं ना, उबर आ गई, जो लेके ट्रांसपोर्ट कर लिया तो घूम रहे हैं ना, टैक्सी चलती है उसमें चले जाएंगे। लोग कितनी देर तक इंतजार करके रखेंगे, मैं भगा इसको यार, फालतू बातें करता रहता बैठा हुआ, गाड़ी 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 आ जाएगी गाड़ी तुम्हारा, तो मसला थोड़ी है। असल जो जहनीत में आपने बैठानी है औरत, नहीं बात समझ में आ रही, असल क्या बैठाना है औरत को, मोहब्बत उससे करो, जो उससे करो, सुकून तब मिलेगा। ये बात खूब याद रखना, उस वक्त सुकून नहीं आएगा जब तक कि आपके गाड़ी तो होगी, बोलेगा भाई यार 10 बार चलाता हूँ, वही रखता पड़ता है, वही वापसी आना पड़ता है, गाड़ी तो वैसी है, घर भी वही है, वही शक्ल देखता रहता हूँ, दूसरा ले लूंगा वही होगा, 10 घर भी लगेगा नहीं तो मिलेगा, पैसा है, गाड़ी है, घर है, हर चीज है, दौलत है, हर चीज बना ली है, मगर क्या है कब सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि शादी नहीं होगी। ये मोबाइल सोशल मीडिया ये दीगर कुछ काम नहीं आएगा, आखिर में जो हुरे जब मिलेंगी ना उनके साथ जो आपकी बीवी होगी वही काम आएगी। ये सब खत्म, पानी है निकलो क्या यहाँ से, ये ऐसी बातें नहीं करता मैं बैठा हुआ, जो भी आके बस बोलता है देखो इनको शादियों के अलावा कुछ आता नहीं है। 2 दिन अभी 10 मुहर्रम में उसमें शादी की बातें नहीं करी थी ना मैंने, तू नहीं करी, इसी वजह से नहीं करी थी, मैंने बोला यार थोड़ा भी रुक जा, आखिर में आगे इनके बचाएंगे। जैसे शादी का नाम लो ना आंख भगोड़ा हो जाता है, तो मुझे तो अभी नेचर बनानी है, अभी मैं रात आपके पास मिलने गया मैं स्कूल की तरफ ही ना, तो वो कहने लगे अभी तो मुझे अपनी नेचर बनानी है। अभी तू क्या बोलता है यार, नेचर बनानी है, अभी तो मैंने तो अपना पूरा किया। मैंने बोला बुढ़ा हो जाएगा जब तेरे कबर में पाँव लटक, मैं दिल बोला उसके सामने कबर में पाँव लटक जाएगी ना तो वीडियो में कह दिया, फिर बताऊं पूछूंगा तूने ये क्या किया। मैं उन लड़कियों से भी कहता हूँ अच्छे लड़के मिल जाए ऐसी की तैसी लिपटाओ, मैं उन लड़कों से भी कहता हूँ जो अच्छी लड़कियां आपको मिल जाए ऐसी की तैसी भाव में जाए, बाकी सारी चीजें सब हो जाएगा, अल्लाह मदद करेगा, बस बात खत्म। अल्लाह ने रिस्क का वादा खुद लिया है, बस बात खत्म हो गई इस चीज की, आपने कोई डरने की जरूरत नहीं है, करके बताओ, बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है मदद करेगा। अगर इतना ही मुश्किल होता, इतना ही मतलब कि कुछ करना होता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी, बात याद रखना इस बात को, कभी भी हिम्मत को नहीं कहते। एक बुनियाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एट अ टाइम जो है 9 बीवियां रखी हैं, एट अ टाइम 9 हजरत खतीजा से लेके और बाकी 13, हजरत खतीजा से लेके हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला। देखो सबसे छोटी बीवी जो थी अम्मा आयशा थी, और सबसे जो बड़ी बीवी पहली छोटी की बात हुई, छोटी जो बीवी थी वो अम्मा आयशा थी, और दूसरे नंबर पे जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बीवी थी वो कौन थी, अम्मा खतीजा रजी अल्लाह अन्हा, जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में 40 साल की उम्र खातून से शादी की, वो कौन थी, अम्मा खतीजा। और अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा की बेटी उनसे शादी की, जब आप वसल्लम की उम्र मुबारक बहुत बुलंद हो गई थी, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे जब अम्मा खतीजा से हुई। तो ये बता दिया शादी जो है याशी का नाम नहीं है, कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मयार का नाम है। नहीं समझते बात को तो बस समझो इस सुबह शाम और रात को, तो बस अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, वमा अलैना इल्लल बलाग।